ایٹمی ہتھیار آپ نہیں بنائیں گے، بہتر ہے کہ آپ ڈیل کر لیں، آپ کے پاس سنہری موقع ہے۔ اب جو بال ہے وہ ایران کے کورٹ میں ہے، تو آپ کیا کہیے گا؟ ایک طرف آج عباس عراقچی، ان کے مختصر ٹیم کی آمد متوقع اسلام آباد، اور دوسری جانب اس طرح کی پریس کانفرنس کر کے کیا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایران پر؟ جی، امریکی حکام کی جانب سے جو اس وقت پریس کانفرنس ہم نے دیکھی ہے، یہ تو اگین پریشر ٹیکٹکس ہیں، اور گویا کہ امریکہ کے اندر عوام کو بھی یہ تاثر دینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید اس وقت جو ڈرائیونگ فورس ہے وہ امریکہ ہے، اس سارے تنازع میں جو امریکہ چاہتا ہے بالآخر وہی ہوگا۔ لیکن بنیادی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سارے تنازع میں اب گویا کہ جو ایک بالادست ہاتھ ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایران کا نظر آ رہا ہے، ایک ایسا ملک ہے جو اب اپنی مرضی اور اپنی منشا اور اپنی شرائط کے اوپر گفتگو کرنا چاہتا ہے، لہٰذا وہ اب ٹرمز ڈکٹیٹ کروا رہا ہے کہ اگر وہ ڈائلاگ ٹیبل پہ واپس آئے گا تو کن شرائط پہ آئے گا، اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے عرصے میں وہ شرائط پوری نہیں ہوئی تو ایران ڈائلاگ ٹیبل پہ واپس نہیں آیا، اگرچہ ٹرمپ صاحب تو اعلان کر چکے تھے کہ ان کا وفد تھوڑی دیر میں پاکستان کے لیے روانہ ہونے والا ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ وہاں پہ طیارہ گویا کہ محو پرواز ہونے کے لیے تیار تھا، لیکن آخری وقت پہ پھر جی ڈی وینس صاحب کو روکا گیا کیونکہ ایرانی وفد نہیں آ رہا، تو پھر امریکہ کا وفد بھی نہیں آ پایا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جتنی باتیں بھی اس وقت کلیم کرے امریکی حکام اور یہ کہیں کہ اسٹیٹ آف ہرمز مکمل طور پہ ان کے کنٹرول میں ہے، اگر ان کے کنٹرول میں ہے تو پھر تو تنازع اس وقت سب سے بڑا ہے یہی کہ وہاں سے انٹرنیشنل ٹریڈ رکی ہوئی ہے، عرب ممالک کا وہاں سے تیل جا نہیں رہا، وہاں پہ کچھ اور چیزیں آ نہیں رہی، تو اگر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر ٹریڈ تو کم از کم آن ہو جانی چاہیے، لیکن ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ لیوریج جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا، یہ جو اس وقت ہم نے میڈیا پہ یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ایرانی وفد پاکستان کی طرف آ رہا ہے، لیکن جو پہلے بھی میں نے بات کی تھی کچھ 1-1.5 گھنٹہ پہلے جب یہ خبر سامنے آئی تھی، تو اب جو کلیئرٹی آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب اپنے ایک مختصر وقت کے ساتھ آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے اسپیکر محمد باقر کالیباف ہرگز نہیں آ رہے، اور عباس عراقچی صاحب بھی پاکستان جب آئیں گے تو پاکستانی قیادت کے ساتھ گفتگو کریں گے، پرائم منسٹر سے ان کی ملاقات ہوگی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب سے ہوگی، اس کے بعد بتایا یہ جا رہا ہے کہ میری بات کچھ ایرانی اپنے دوستوں سے ہوئی ہے کہ وہ اس کے بعد مسقط بھی جائیں گے، اس کے بعد انہوں نے ماسکو بھی جانا ہے، تو یہ ایک مشاورتی وزٹ ہے ان کا جس میں وہ پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے، اس کے بعد وہ مسقط جائیں گے اور وہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد ماسکو میں رشین حکام کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوگی۔ تو اب ہم فوری طور پہ یہ اس امپریشن کو گویا کہ نہیں اسٹیبلش کر سکتے کہ مذاکرات کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے۔ یقینی طور پہ وہ آئیں گے، بہت ساری باتیں کہ جو مواصلاتی رابطے کے ذریعے نہیں ہو پاتی وہ اس ڈسکشن کے اندر زیر بحث آئیں گی، اور اس کے بعد پاکستانی قیادت ان کو کیا فیڈ بیک دیتی ہے، اس کے بعد وہ عمان جائیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ ماسکو جائیں گے، گو کہ روس کی قیادت کے ساتھ بیٹھیں گے، اور اس کے بعد ہی میرے خیال میں ایک نئی اسٹیٹمنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت تھی وہ تھوڑی بہت ٹوٹی ہے، اور ایک اور ڈپلومیٹک ایفرٹ آن ہوئی ہے تاکہ اس مذاکراتی عمل کو جلد سے جلد شروع کیا جائے، اور اس کے لیے جو ضروری مشاورتی ایک عمل ہے تو اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور اس کے لیے ایران نے آمادگی ظاہر کر دی ہے کہ ان کا ایک مختصر وفد اسلام آباد آ رہا ہے، وہ پاکستانی قیادت کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرے گا، اور اس کے بعد خطے میں اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ مشاورت کا عمل مکمل کرنے کے بعد ڈائلاگ ٹیبل کی طرف آنے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ابھی مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ 1-2 دن انتظار کرنا پڑے گا کہ الٹیمیٹلی کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو لگ رہا ہے کہ سارا مشاورتی عمل کا ایک پروسیس ہے جو آن ہوا ہے، اور کم از کم اتنی امید پیدا ہو گئی ہے کہ وہ جو ڈیڈ لاک بن گیا تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کی زیادہ امید نہ رکھی جائے کہ اس کے نتیجے میں فوری طور پہ کوئی ڈائلاگ پروسیس شروع ہو جائے گا، کہ جو ہم نے اس سے پہلے 11 اور 12 اپریل کو دونوں ملکوں کے درمیان براہ راست 21 گھنٹے کے مذاکرات دیکھیں۔ فی الحال اس کے لیے شروعات ہیں، لیکن ابھی بھی بہت سارے ifs اینڈ بٹ موجود ہیں، کیونکہ ایران کی جانب سے جو مطالبہ ہے گویا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں یہ تو نظر آیا کہ لبنان میں جنگ بندی ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز میں
جو نیول بلاکیڈ اس وقت ایران کی چل رہی ہے امریکہ کی جانب سے، وہ جو کہ تو ہیں، ان کے وزیر جنگ بھی ابھی یہی بات کر رہے ہیں کہ مکمل ان کے کنٹرول میں ہے، ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات تو اس سے پہلے بھی ایران کہہ چکا ہے کہ نیوکلیر پروگرام ان کا پرامن مقاصد کے لیے ہے. تو پھر یہ جو بلاکیڈ ہے وہ ختم کرنے جا رہا ہے امریکہ کہ نہیں کرنے جا رہا؟ یہی بنیادی سوال ہے. کہ اس کا جواب مثبت ہے تو یقینی طور پہ اگلے 1-2 روز میں مذاکرات کا ماحول بن جائے گا، لیکن اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو پھر اس بات کے امکانات ابھی کم ہی لگ رہے ہیں کہ دوبارہ ڈائلاگ پروسیس شروع ہو پائے. ٹھیک، بہت شکریہ افتخار شرائط صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی مختصر ٹیم کے ساتھ آج رات اسلام آباد آمد متوقع ہے، اور جو قیاس آرائیاں ہو رہی تھیں کہ شاید آج کچھ ڈیولپمنٹ ہو اور مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق آج ہی اگلا دور شروع ہو جائے، یہ واضح کیا ہے افتخار شرائط صاحب نے کہ پہلے وہ آئیں گے اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کرنے کے بعد مسقط جائیں گے. مسقط سے وہ ماسکو جا کے روسی حکام کے ساتھ بات چیت کریں گے. گو کہ یہ ایک بریک تھرو ضرور ہے، لیکن اس سے ہم اس چیز کی امید نہیں لگا سکتے کہ آج ہی مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو جائے گا.